میرے بھائی چھوڑ دو یہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنا بس کرو. جو تمہاری جیب میں ہے اسی میں کھاؤ, سر اٹھا کے جیو بس. جو جیب میں اسی سے کاروبار کرو, نہیں تو ٹماٹر بیچو. جس نے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بالکل صحیح کہتے تھے اللہ کا مزاج, اللہ دیکھو توحید کو پسند کرتا ہے نا. اللہ چاہتا ہے آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے ہے بھائی. آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, اللہ چاہتا ہے؟ توحید ہے نا. یہی تو توحید کی دو قسمیں, ایک بڑی توحید, ایک چھوٹی توحید, یعنی شرک اصغر اور شرک اکبر. تو جیسے شرک اکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا بت کے سامنے عبادت کو, ایسے ہی ایک شرک اصغر بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ناک رگڑنے کا ایک طریقہ تو سجدہ کر کے ہوتا ہے, ایک طریقہ بھیک مانگ کے ہوتا ہے. یہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے بھیک مانگ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی عادت یہ ہے, کیونکہ حضرت نے بھی واقعات پڑھے ہوئے تھے, مشاہدہ کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے, واقعی نظر آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک دفعہ یوں کر دیا گیا اس. اب اللہ کہتا ہے مانگتا ہی رہ, تیرے چہرے پہ اب کبھی بھی رونق نہیں آئے گی. تو ہر وقت یہی کہے گا پیسے ہی نہیں ہے یار, تھوڑے سے یہاں سے پیسے, یار ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا, یار میرا یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. اب زندگی چاہے کروڑوں, ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لو یار, ہمارے جو سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کو دیکھ لو آپ. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ بھرا ہے یار, اتنا کچھ بنا لیا, اتنا کچھ بنا لیا, مانگ مانگ کے ادھر سے گھسوٹو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. یہ چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے, بھکاری بن جاتا ہے انسان. میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جی رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ہم نے تو حضرت کا وہ زمانہ دیکھا جب حضرت کے پاس دولت آ گئی تھی بہت, لیکن حضرت بتاتے تھے ہمارا وہ زمانہ بھی تھا. تو حضرت کے تو دوست احباب تھے نا, وہ بتایا کرتے تھے کیسا استغنا تھا. اکثر میں نے بیان میں واقعہ سنایا, فرماتے ہیں انڈا بیچنے والا آیا, ہمارے پاس انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے. اس نے کہا روزانہ کتنے انڈے لیں گے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ میں دے جا تو اچھی بات ہے. نہیں بھائی, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو حالانکہ انڈے کے پیسے نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ رونا دھونا, کوئی بات نہیں, خالی روٹی کھا لو یار, خالی روٹی کھا لو. انڈے میں اچھے پروٹین ہے ان کے لیے جن کے پاس انڈے کے پیسے ہیں. جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ ان کے پروٹین سارے پراٹھے سے پورا کر دے گا. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, بعض مزدوروں کو ایسے روٹی کھا رہا ہے پانی کے ساتھ, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. صبح بھی ایسے ہی روٹی کھائے گا, دوپہر بھی, اور یہ مضبوط کلائیاں, کسی کو ہاتھ مارے نا جبڑا پھاڑ دے اس کا. میں تو شروع سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا تھا یار یہ مزدور تو نہ پروٹین مل رہا ہے اس کو, نہ وٹامن سی مل رہا ہے اس کو, روٹی کھاتا ہے بہت زیادہ, پیاز یوں توڑے گا پیاز کے ساتھ کھا لے گا. ویسے پیاز ہلکی چیز ہے نہیں, وہ ساری کمی اللہ پیاز سے پوری کر رہا ہے اس کی. ایسے کھینچ کے چپیڑا مارے نا تو جبڑا آدمی کو گھوم جائے پورا وہیں پہ. بھائی یہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے پیکج اللہ نے, یہ سارے مالداروں کے چوچلے پروٹین اور ٹھش پش جو ہے نا, جن کی جیب میں کیا ہوں پیسے ہوں, نہیں ہے تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کرو. بار بار واقعہ سناتا ہوں, پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ واقعہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, کئی اس کے گواہ ہیں جنہوں نے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے دارالافتاء میں. حضرت فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کی طبیعت خراب تھی. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے پیسے نہیں تھے. اور عالم کتنے بڑے, دارالعلوم کورنگی میں بخاری کے استاذ, جو سب سے بڑا عہدہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں, اب بھائی جان مدرسوں میں جو مولوی پڑھا رہے ہیں نا ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو. بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت کہتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے ہی نہیں تھے. تو اب یہ نہیں کہ حضرت وہاں رونا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سامنے. ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم آپ ڈاکٹر جیسے ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پھل کھلائیں. اب ہمارا اسٹائل کیا ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر سے اب پیسے نکلوانے ہیں نا کہ فیس نہ لیے, اور جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ ایک آم کی پیٹی بھی دے دے, تو ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں
آہستہ آہستہ ایک آنکھ سے آنسو, پھر دوسری آنکھ سے سن لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی پھر بیگم صاحبہ بھی جی سن لیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا کیا ہو گیا, آپ کچھ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, کوشش کریں گے, چلتے ہیں. یہ ہوتا نا ہمیں سڑا ہوا منہ لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے. حضرت کا مزاج تھا, میں نے 78 سال کی عمر تک حضرت کو ہنستا بستا دیکھا ہے, کبھی چہرے پہ غم کے آثار, خدا کی قسم ان کی مجلس میں بیٹھ کے ٹینشن دور ہو جاتی تھی. ہر وقت چہرہ کیا ہے, اور کہتے تھے اللہ کی نعمتیں. اتنی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی ان دنوں میں دبا کے. ہم حضرت کے ساتھ آفس میں بیٹھے تو لائٹ چلی گئی, اندھیرا, حضرت بیٹھے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو گئے. تھوڑی دیر میں لائٹ آئی ہے, روشنی, اے سی میں لازمی, جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت استعمال کیا. پھر حضرت اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے. ایک دم اے سی آن ہوا, لائٹ, کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں, کتنی بڑی نعمتیں, کیسی روشنی ہو گئی, کیسا دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو گیا. ہر وقت نعمتوں کی باتیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئے نا, جس میں موت واقع ہوئی ہے, اس میں بھی کسی کو ہائے ہوئے نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ تو چاہتے ہیں میں جب بیمار ہوں لوگ طرز کھائیں, ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا, ایسے کر کے نا. حضرت کو غصہ فرماتے انسان کے بچے بنو. تو ایک استاذ آئے, حضرت کی طبیعت خراب تھی, اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے کہا حضرت کافی غمزدہ ہوں آپ کو دیکھ کے. حضرت نے بہت ڈانٹ لگائی, فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہو. 78 سال کا ہو گیا, ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیا؟ ابھی بھی تو ہم نکلو بھائی, 78 سال کا ہو گیا, بس کافی ہے, اب جانا بھی تو ہے. تو اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے؟ بہت غصہ ہوتے تھے کوئی. اور اپنی بیماری حضرت لوگوں کے سامنے شیئر کر کے ان کی ہمدردیاں نہیں لیتے تھے. حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ رہو, اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرو؟ صرف اللہ. بس حضرت فرمائے دوائیں بھی کھا رہے ہو نا, چھپ کے کھایا کرو, پبلک کے سامنے نہیں کھایا کرو. تو کیا تھا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنی اہلیہ کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں, ان کی طبیعت جب ہی سیٹ ہوگی. تو میں نے وہ پورا بتایا نا, ہم ہوتے تو کیسے کر رہے ہوتے, ہائے ہائے ہوا. تو ڈاکٹر پوچھتا خیریت, کہتے بس ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں. حضرت کہتے ہیں میں اٹھ گیا آرام سے. حضرت کے گھر والے, حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کس دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زوجہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہو جتنی میں نے اپنے شیخ کو دیکھا, جتنی وہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت کو یہ اہلیہ ملی کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا, وہ لڑکی دیندار نہیں تھی. حضرت کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا. عمر 22-23 سال ہوگی تو میں اس کھیت, انڈیا میں لدھیانہ میں تھے نا, تو کھیتوں میں گیا, وہاں جا کے سردے میں گر کے گڑ گڑایا, رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے وہاں میری شادی کر دے جو دیندار ہو. تو کہتے ہیں وہاں اتفاق سے وہ رشتہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو پھر یہاں ہوئی تو پھر حضرت سناتے تھے کہ کتنا اللہ نے میری اہلیہ کو توکل دیا, اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا, پردہ, اور یہ ساری جو ایک دیندار عورت کی, یعنی ایک مثالی رشتہ تھا میرا حضرت کا اور ہمارے حضرت کی اہلیہ کا, ایسا مثالی رشتہ. حضرت کہتے تھے میں نے آج تک اپنی اہلیہ کو حاکمانہ انداز میں کوئی آرڈر نہیں دیا. ہم کہتے نہیں یہ اٹھا لو یہاں سے, یہ لے جاؤ یہاں سے, نا 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 نا, دسترخوان اٹھوا لیں. حالانکہ اٹھانا کس نے ہے؟ ان کی اہلیہ نے اٹھانا. لیکن کہتے ہیں اٹھا لیں, یہ مجھے لگتا تھا جیسے میں آرڈر چلا رہا ہوں کسی نوکر پہ. نا ایسی تمیز سے زندگی گزاری ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی آج کل یہ تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. ہم تو سن کے حیران ہوتے یار. اور آئیے بیٹھیے, یہ گلاس یہاں سے اٹھوا لیں, دسترخوان یہاں سے اٹھوا لیجیے. حالانکہ پنجابی تھے, ٹھیٹ پنجابی تھے ہمارے حضرت. اسٹائل بات کرنے کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنجاب میں اسٹائل نظر آتا ہے, کتنے جا رہے ہوئے. تمیز سے جب بات کرتے ہیں نا پنجابی لوگ, کتے کیا کر رہا ہے آج کل تو. میرے ساتھ ہوا ہے ایسا, مجھے ایسے کہا, میں نے کہا بھائی کتا کیوں کہہ رہے ہیں, مذاق میں کہا ہے, بڑا کمینہ ہے یار تو. کہتے ہیں نا پنجاب میں آپ جاؤ, کوئی ان کو گفٹ دو, کہہ رہے بڑا کمینہ نکلا. تو ان کے ہاں یہ گالی نہیں ہے, یہ کلچر ہے ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا میری اہلیہ کو کہ پھل کھلایا کرو, تو میرے پاس پھل کے پیسے نہیں تھے. حالانکہ حضرت کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ بھی بہت تھا, حکمت کا بھی, ہومیوپیتھک کا بھی. حضرت پھلوں کی اہمیت زیادہ جانتے تھے, لیکن اللہ پہ توکل بھی تھا. ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا.
حضرت فرماتے ہیں میں آرام سے اٹھ کے آ گیا, میرے گھر والے بھی, اور ہم دونوں نے سوچا کہ اگر ہمارے لیے پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا. تو یہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے درست بات کی ہے. یہ جنرلی تو اللہ کا ایک اصول ہے, لیکن ہمارے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم لوگ خاص ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ یعنی حضرت کے الفاظ کو میں, حضرت کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر بھائی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت نہیں. حضرت بھی ماشاءاللہ 78 سال تک زندہ رہے ہیں, اور حضرت کی اہلیہ بھی 90-95 میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب فیصلہ کر لو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. جو ہوگا ہمارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر.